مطلب صاحب پہلے میں چاہوں گی کہ آپ تمام لوگوں کو ذرا یہ سمجھائیں کہ مسجد اقصیٰ کی اہمیت ایکچولی کیا ہے اور اس مقام کی مسلمانوں کے لیے کتنی امپورٹنس ہے. کیونکہ ہمارے یہاں تو حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ اگر یہاں پر کسی یہودی یا عیسائیوں کا کتا بھی مر جائے تو اس پر ہمارے میڈیا ہاؤسز پروگرام کرتے کرتے نہیں تھکتے. اگر یہاں جس کو بدنصیبی کہتے ہیں کہ اس سے اگر کہیں کسی مذہب کی عبادت گاہ میں جس طرح یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، اگر یہاں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے تو اس پر جناب یہاں پر 4 گھنٹے پروگرام بلکہ 10 دن پروگرام ہوتے ہیں. اور پھر پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے کہ جناب پاکستان کے اندر یا فلان جگہ پر کلیسا کے اوپر یہ حملہ کیوں ہوا. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے دوسرا سب سے مقدس مقام ہے جس کو قبلہ اول کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اس پر اور وہاں مسجد اقصیٰ پر حملہ ہوا. اور نہ صرف اس کی بے حرمتی اور بے ادبی کی گئی بلکہ وہاں کئی درجن سے زائد مسلمانوں کو اس سے قبل شہید کر دیا گیا. اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں اور جو نا خواتین کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. لیکن اس پر کما حق کو ہمارے اور رہ گیا معاملہ ہمارے 56 سے زائد اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کا. تو یہ تو میرے خیال میں بھانگ پی کر سوئے ہوئے ہیں. اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ طیب اردگان کو سلامت رکھے. اور اس طرح ایک آدھ صاحب اور ہیں کہ جنہوں نے غیرت ایمانی، غیرت ملی کا مظاہرہ کیا ہے. تاہم میں سمجھتا ہوں کہ من حیث القوم یا ہم بحیثیت امہ ہم انتہائی پستی کی طرف چلے گئے ہیں اور بڑے افسوس کا مقام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے جو فوٹیجز آئے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، غالباً 2 سال کی ہوگی، اس کے ایک ہاتھ میں پتھر ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس نے دودھ کی بوتل اور فیڈر اٹھایا ہوا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کے منہ پر وہ پتھر ہے. اور ایک ایسی بچی ہے جس کو گرا کر اسرائیلی فوجی اس کی گردن پر انہوں نے ٹانگیں رکھی ہوئی ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ 56 سے زائد اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کی گردنوں پر وہ ان کی ٹانگیں ہیں کہ جو انہوں نے پاؤں کے نیچے اس کو دبایا ہوا ہے. لیکن اس خاتون کی مسکراہٹ، اس بچی کا جذبہ اور 6 سال کے عبد المقیت کا وہ جذبہ کہ جو سیدھی گولی آ رہی ہے، گن اٹھائی ہوئی ہے اور وہ پتھر کے ساتھ جا کر اسرائیلی فوجی کے منہ پر مار رہا ہے، تو وہ یہ جھنجھوڑ رہا ہے اس امت اور اس قوم کو کہ قرآن کے اس آرڈر کو یاد کرو، قرآن کے اس فیصلے کو یاد رکھو. قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ غالب تم نہیں رہنے، لیکن شرط اس کے لیے کہ تم مومن بن کے رہو، اپنے ایمان کو سلامت رکھ کے رہو. محترمہ فضا صاحبہ، آج کیا برنا پا اور ہاتھوں میں غلیلیں اٹھائے ہوئے مضبوط اور جرأت مند فلسطینیوں نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے نہیں رکھ دیا ہے کہ جو ایٹامک پاور اور اس وقت بہترین دفاعی صلاحیت کا حامل اسرائیل، آج وہ چیخیں اس کی ٹویٹر پہ دیکھیے، آپ دیگر آپ ان کے سوشل میڈیا پہ دیکھیے، ان کی چیخیں دیکھیے اور جناب ان کی حالت دیکھیے. کیا یہ ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اگر بے سر و سامانی کے عالم میں چند ہزار جو نوجوان ہیں اگر وہ اتنے بڑے ملک کو اگر وہ گھٹنوں پر لا سکتے ہیں تو کاش ہمارے ایٹم بم، ہمارے میزائل یہ اچار اور یہ جناب مربے کے لیے نہ ہو. کم از کم ہم جو مسلمان ہیں ہمارا جو حق بنتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے. اور عرب آج پیسہ ان کے پاس ہے، دولت ان کے پاس ہے، لیکن وہ اسلام کے ساتھ لگاؤ اور خلوص نہیں ہے. آج ان کے ملکوں میں مندر بن رہے ہیں، وہاں پہ مہابھارت پڑھائی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ بت رکھے جا رہے ہیں. یہ انحطاط جو ہے وہ ہمیں لے بیٹھے. اگر ویڈیو یہاں تک دیکھا ہے تو آئی ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہوگا. اور ایسے ہی پاکستان کی اپڈیٹس فل ویڈیو ان کٹ، جو بیچ میں کوئی ان کٹس نہیں ہے، کوئی کٹ کے دوسرے ویڈیوز نہیں ہے، جو سچائی ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. آج کی ویڈیو میں آپ جان ہی رہے ہوں گے کہ یہ جو بھی ڈسکس ہو رہا ہے یہ اسرائیل کے لیے ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ انڈیا کی بھی بات کی جا رہی ہے، کشمیر کے لیے. ویڈیو میں یہ لوگ رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایٹم ہے وہ اچار یا مربع بنانے کے لیے ہے یا کسی اور چیز کے لیے. ہم کیوں نہیں اسرائیل میں کود جاتے ہیں فلسطین کی مدد کرنے اور اسرائیل کو تباہ کیوں نہیں کر دیتے ایٹم بم سے. ویسے ان کی یہ خیالی پلاؤ ہے اور یہ پکاتے رہتے ہیں. ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ابھی سبسکرائب کریں آل انڈیا ٹائمز کو. جے ہند، جے بھارت دوستوں. کہ ہم ظلم کے خلاف یا تو ہاتھوں سے اس کو روکیں، اگر ہاتھوں سے نہیں
تو ہم زبان سے اس کو روکیں, اور زبان سے نہیں تو دل سے برا جانیں, لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ اضعف الایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کمزور ایمان سے بچائے اور ہمارے حکمرانوں کو جرأت عطا کرے. میں فلسطین کے اندر یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہزاروں انبیاء نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قبل اس کو قبلہ بنائے رکھا, اور اس کی طرف منہ کر کے وہ عبادات اور نمازیں بجا لاتے رہے, اور 18 مہینوں تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بھی اسی بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی. تو ظاہر ہے بیت المقدس کی اہمیت احادیث مبارکہ میں بھی ہے, اور بالخصوص جو مسجد اقصیٰ ہے, مسجد اقصیٰ کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ یہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 5000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے. اور اس کے علاوہ یہاں ہزاروں انبیاء کی یہ عبادت گاہ رہی ہے, اور ہم مسلمان ہیں. ہمارے نزدیک 1.25 لاکھ جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں وہ سارے کے سارے سچے ہیں, حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ تک, اور ظاہر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو تمام انبیاء کے سردار اور سب کے آقا ہیں. تو ہم تمام نبیوں کی برابر عزت کرتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسولہ کا جو قرآن کا آرڈر ہے ہم اس پر پورا اترتے ہیں, اور ہم سب کی عزت کرتے ہیں. اور اسی حوالے سے یہ جو بیت المقدس شریف ہے یہ عیسائیوں کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے بھی یہ برابر عزت والا مقام ہے, چونکہ جن نبیوں کو عیسائی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یا یہودی جن نبیوں کو اپنا نبی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عزیر علیہ السلام, تو یہاں ان انبیاء علیہ السلام نے بھی اسی جگہ کو اپنا قبلہ بنایا. تو یہ مقدس مقام ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ صہیونی اور یہودی اس مقام کی تعظیم کریں, لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ اپنے اقدار سے بھی ہٹ گئے. اور میں یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسرائیل کی طرف سے مسجد اقصیٰ پر کبھی آگ لگائی جاتی ہے, کبھی یہاں پر حملے کیے جاتے ہیں, بنیادی طور پر یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے جو ہے نا ان کا ہیکل سلیمانی ہے, جو ان کے نزدیک ان کا جو ہے نا مقدس مذہبی مقام ہے, اور معاذ اللہ ان کے نزدیک ان کا جو مسیح ہے نیکسٹ ٹائم جب وہ آئے گا جس کے لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, تو اس نے وہیں پہ آ کر ان کی رہنمائی کا آغاز کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد اقصیٰ کے نیچے وہ ہیکل سلیمانی ہے, اور اس وجہ سے وہ مسجد اقصیٰ کو گرانا چاہتے ہیں. اور اسی کوشش میں اس دفعہ بھی اسرائیلی فوج نے وہاں پر یہ شرارت کی ہے, لیکن سلوٹ کرتے ہیں ہم ان فلسطین کے نوجوانوں اور مسلمانوں کو جنہوں نے ان کے غرور کو خاک میں ملایا. اسلام بانی اسلام اور اقدار اسلام کے خلاف اپنی زبانیں کھولتے ہیں. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان تمام جتنی بھی اسلامی امہ ہے ان کی قیادت کرتے ہوئے ہمارا چیف آف آرمی سٹاف, ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ سب اعلان کریں اور اسرائیل کو ٹائم دیں کہ اگر وہ اس خباثت سے باز نہیں آتا تو ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے. ہم اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے وہ کھل کھلا کر ان کی مذمت کریں اور فلسطینیوں کا ساتھ دیں. ٹھیک ہے جنرل امجد شعیب صاحب, معذرت کے ساتھ میں ان کو انٹرپٹ نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ وہ بڑی اہمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی مسلمانوں کی نظر میں اہمیت کیا ہے. بہت سے لوگوں کو شاید بیک گراؤنڈ نہیں پتا, تو میں بتانا چاہ رہی تھی, سننا چاہتی تھی ان سے. جنرل صاحب جو سوال آخر میں پوچھا مفتی حنیف قریشی صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے آرمی چیف, ہمارے وزیر اعظم, ہماری حکومت, ان کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹینڈ ہم لے سکتے ہیں اور کسی حد تک پاکستان بہت کھل کر بات کر رہے اس ایشو پر, تو آپ کتنے مطمئن ہیں اس سے زیادہ بھی کچھ کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح ہمارے کشمیر کے لیے ہے اسی طرح ان کے لیے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک تو ہمارا قبلہ اول ہے وہ, اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ایک زیادتی ہے کہ فلسطینی جن کی وہ سرزمین ہے, جو وہاں کے رہنے والے ہیں, ان کو بے دخل کر کے تو باہر سے لا کے یہودی آباد کر کے تو آپ قبضہ قابض ہو جائیں اور پھر دنیا اس کو تسلیم کر لے, اور جو مظلوم ہیں وہ بیچارے دربدر مختلف کیمپوں میں دنیا پوری میں بکھرے پڑے ہوئے نظر آئے آپ کو. تو یہ وہ ہمارا اصولی موقف رہا, اور آج بھی. اور ہمارے پرائم منسٹر نے آج جو ٹویٹ کی وہ پوری دنیا کو ایک طرح کا میسج دے دیا کہ ہم بحیثیت قوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو ظلم ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے. پاکستان چیختا رہا, پاکستان کہتا رہا, پاکستان کے ریئیکشن آیا, لیکن کسی اور اسلامی ملک سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. کچھ تھوڑا بہت جو تھا وہ طیب اردگان بات کرتے رہے, اور فلسطین کے معاملے میں طیب اردگان اور ایران یہ خاصے اس میں ووکل ہیں, اور ان کے علاوہ پاکستان, تو ورنہ اسلامی دنیا نہیں بولتی. اب چیز یہ ہے کہ ایک وقت تھا 1973 میں جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی, تو اس وقت مل کے پوری امت نے, وہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا
کہ شاہ فیصل زندہ تھے تو پوری امت نے مل کے ایک اسٹریٹجی بنائی اور اسے کہتے ہیں کہ تیل کو استعمال کیا ایک ہتھیار کے طور پہ. آپ بائیکاٹ کر سکتے ہیں, ان کی آمدن کم ہوگی تو ان کو بھی کچھ خیال آئے گا. پھر یہ ہے کہ آپ ابھی یہ جو OIC نے ایک بڑی اسٹرانگ قسم کی اسٹیٹمنٹ دی جس کی پریس ریلیز میں نے دیکھی, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے. اب مغربی دنیا وہ اجلاس نہیں ہونے دے گی. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 53 اسلامی ملک ہیں یہ پوری طرح اپنا وزن استعمال کرتے ہیں, کیا ان کا اتحاد وہ ہے اسٹرانگ کہ یہ دنیا کو مجبور کر سکیں اور وہاں اسرائیل کے اوپر تنقید ہو اور تمام دنیا کے ممالک کی رائے ان کے جذبات کا پتہ لگے کہ وہ اسرائیل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ کہ متحد ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن توقع اس لیے نہیں ہے کہ آج اسلامی دنیا بہت بری طرح بٹی ہوئی ہے, بہت بٹی ہوئی ہے, تقسیم اپنے مفادات کی وجہ سے. کسی بھی عرب ملک نے کھل کے اسرائیل کی مذمت نہیں کی اس واقعے کے اوپر جو انہوں نے مسجد اقصی میں گھس کے لوگوں کو مارا, گولیاں چلائیں, آگ لگائی اور وہاں سے لوگوں کو اریسٹ کیا, دھکے مار کے نکالا. یہ طیب اردگان نے کہا کہ آج یہ قبلہ اول کی باری ہے, کل آپ کے اصل قبلے کی باری آ جائے گی. پھر آپ سمجھیں گے کہ آپ کے اوپر حملہ آیا ہے اسلام آباد اور انقرہ پہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ایک دور اندیشی, اگر دور اندیش ہو قوم تو وہ آگے کا سوچتی ہے, لیکن بدقسمتی کے عربوں میں یہ سوچ ہے نہیں. اور عرب آج پیسہ ان کے پاس ہے, دولت ان کے پاس ہے, لیکن وہ اسلام کے ساتھ لگاؤ اور خلوص نہیں ہے. آج ان کے ملکوں میں مندر بن رہے ہیں, وہاں پہ مہابھارت پڑھائی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ بت رکھے جا رہے ہیں. یہ انحطاط جو ہے وہ ہمیں لے بیٹھے گا.